وادی خوشبو، ایک ایسا گوشہ جہاں قدرت کی تمام خوبصورتی سمٹ آئی تھی۔ یہ ہے بنٹی خرگوش۔ ڈسپلن اور وقت کی پابندی اس کی زندگی کا پہلا اصول تھا۔ بیلا بکری جو حسن میں تو بے مثال تھی مگر غفلت کی گہری نیند میں ڈوبی رہتی تھی۔ بنٹی کا دن سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا، جبکہ بیلا کا دن تب شروع ہوتا جب سورج سر پر آ جاتا۔ بنٹی اپنی فہرست کے مطابق ہر کام وقت پر مکمل کرتا، کیونکہ اس کے لیے وقت ہی سب سے بڑی دولت تھی۔ بیلا کا ماننا تھا کہ زندگی صرف کھیل کود اور آئینے میں اپنی خوبصورتی دیکھنے کا نام ہے۔ ایک دن دانا عقاب نے پوری بستی کو ایک ہولناک سچائی سے آگاہ کیا۔ خبردار، اس بار برفانی طوفان بہت سخت ہوگا، وہی بچے گا جس کے پاس ذخیرہ ہوگا۔ بنٹی نے عقاب کی ایک ایک بات کو پلے سے باندھ لیا اور اسی لمحے محنت کا ارادہ کیا، لیکن بیلا نے کہکہا لگا کر بات ٹال دی۔ ابھی تو بہت وقت ہے، اس کا پسندیدہ جملہ تھا۔ بنٹی کی کلہاڑی کی آواز جنگل میں گونجنے لگی۔ وہ لکڑیاں جمع کرنے میں جٹ گیا۔ دوسری طرف بیلا ندی کے کنارے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھی۔ بنٹی نے اپنے گھر کے نیچے خوراک کا ایک بہت بڑا گودام تیار کر لیا۔ منظر، جنگل کی بہترین جڑیں اور خشک گھاس، بنٹی نے سب کچھ سلیقے سے جمع کیا۔ بیلا نے بنٹی کا مذاق اڑایا۔ بنٹی میاں، کیوں اپنی جان ہلکان کر رہے ہو؟ آؤ کھیلو۔ بنٹی نے سنجیدگی سے جواب دیا، بیلا بہن، آج کا پسینہ کل کے آنسوؤں سے بہتر ہے۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ بنٹی نے اپنے گھر کی آخری مرمت بھی مکمل کر لی۔ بیلا نے پھر بھی یہی سوچا، کل کر لوں گی، کل ابھی دور ہے۔ پھر اچانک ہواؤں میں سرد لہر دوڑ گئی، خزاں کے پیلے پتے گرنے لگے۔ بنٹی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا گھر، اس کا گودام، سب تیار تھا۔ بیلا کے چہرے پر پہلی بار پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کالی گھٹاؤں نے سورج کو نگل لیا، وادی پر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ اور پھر وہ برفانی طوفان آ ہی گیا جس کا عقاب نے ڈرایا تھا۔ صبح ہوئی تو وادی سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، مگر یہ سفیدی خوبصورت نہیں، خطرناک تھی۔ بیلا کا دروازہ برف کی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ اپنی ہی گھر میں قید ہو گئی۔ گھر میں نہ لکڑی تھی نہ خوراک۔ بھوک اور سردی نے بیلا کا حال برا کر دیا۔ بیلا کے دانت بجنے لگے، اس کی ریشمی کھال برف جیسی ٹھنڈی ہو گئی۔ ادھر بنٹی اپنے گرم کمرے میں سوپ پی رہا تھا، مگر اس کا دل بیلا کے لیے بے چین تھا۔ بیلا نے روتے ہوئے کھڑکی سے دیکھا۔ کاش اس نے وقت کی قدر کی ہوتی۔ نکاہت اتنی بڑھ گئی کہ بیلا بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ بنٹی نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنے دوست کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شدید برف باری میں بنٹی ایک مسیحا بن کر بیلا کے گھر کی طرف نکلا۔ بنٹی نے کھڑکی توڑ کر اندر قدم رکھا اور فوراً آگ جلائی۔ جب بیلا کی آنکھ کھلی تو سامنے بنٹی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیلا نے معافی مانگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وقت ضائع کرنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ بہار لوٹ آئی، مگر اس بار بیلا پہلے جیسی غافل نہیں تھی۔ اب بیلا سب سے پہلے بیدار ہوتی اور بنٹی کے ساتھ مل کر کام کرتی۔ انہوں نے وادی کے بچوں کو سکھایا کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ وادی خوشبو اب پہلے سے زیادہ خوشحال اور متحد ہو چکی تھی۔ یاد رکھیں، وقت ایک بہتا ہوا دریا ہے، اسے محنت سے سینچیں تو زندگی گلزار بن جاتی ہے۔